1979 پر کہ مقامات متنفرہ کی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے، ایسی طرف منسوب کرنا عین گستاخی ہے۔ کتاب میں کیا سے حنفیت یہ اچھا جی، یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر فرض ہے۔ فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حوالہ کیا ہے جار حق کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرض پڑھا رہے ہو، نفل پڑھا رہے ہو، ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اتنی بڑی گستاخی اور کفر کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ان کی نفل ہے، ہماری فرض ہے۔ 178 یہ انشاءاللہ ساری اپنے اچھا ہدایہ۔ اچھا میں اب آپ کے سامنے ایک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سے واپس کراؤں میں جواب میں اس میں سے حوالہ پیش کروں پھر واپس دے دیں، یہ ٹائم آؤٹ ہے جو میں نہیں کیوں اپنی کتاب مانگیں یا زیادہ نہ کریں، چلو آپ ہماری کتاب پر قبضہ بھی کر لے لو اس پر۔ سوال نمبر 373، ورنہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب علی نے کہا اے رب مجھے اپنی زیارت کروا، فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان لیکن انظر الجبل سے آپ پہاڑ کی طرف توجہ نہ فرماتے بلکہ عرض کرتے کہ یا مولا میں تیرے دیدار کا طالب ہوں، پہاڑ کا طالب تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ بجائے پہاڑ پر تجلی ڈالتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، وہ تجلی آپ بس مر گیا ہے۔ اچھا ابھی یہ ایک میں کیا سے انفیت مجھے ٹائم ابھی یہ ایک سیکنڈ مولانا یہ جو پلیز ذرا عیسیٰ ٹائم شروع نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے عیسیٰ جو فعل ہو گئے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ نے؟ انوار شریعت کا۔ ذرا پلیز یہ لکھیے انوار شریعت بول کے دے ساری کتابیں چیک کر لیں، یاد رکھ لیں شروع میں سفر لگا ہوا ہے، سفر نمبر لگاؤ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب نے اتنی خیانتیں کی ہیں کہ شیطان بھی آج شرما گیا۔ خدا کی قسم یہ میرے پاس موجود ہے کتاب میں کیا سے انفیت۔ یار میں کہتا ہوں یہ سہولیہ کے ریال سمجھ کے یہ اگلی بات ٹکار گئے بھائی، یہ چلو یار یہ کیمرہ قریب کر کے لگاؤ، یہ پیچھے جو انہوں نے لکھا ہے آگے یہ آ گئے ہیں عبارت۔ بات یہ ہے بات ہو رہی ہے مسلم شریف کی حدیث کی، صفحہ نمبر 209 پر حدیث ہے حضرت ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہوا، آپ نے آ کر اپنی زوجہ محترمہ سے رات کو جماع فرمایا۔ یہ عبارت پڑھی تھی میں نے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے جماع فرمایا، صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا آج رات تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کی؟ انہوں نے عرض کیا حضور جی، فرمایا اللہ تمہیں برکت دے گا، بیٹا دے گا۔ اب یہ بات لکھ کر اس سے استدلال کرتے ہوئے صاحب مقیاس انفیت جناب مولانا عمر کچھوی صاحب آپ فرماتے ہیں اس سے پتا چلا کہ نبی پاک ایسے موقع پر بھی حاضر ناظر ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مولوی صاحب ہائے یہ آگے آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا لیکن آپ لگاؤ یار یہ کیمرہ، مثل کرامن کاتبین کے ایسے واقعات سے نظر کو محفوظ فرما لیں۔ سن خاموش، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ یہودی بھی آج شرما گئے موجود تھے، لیکن انوار شریعت یہ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا بتائیں؟ پھر مسلم شریف کہتی ہے صحابی نے گھر میں رات کو جمع کیا، حضور صبح کہہ رہے ہیں رات کو تم نے جمع کیا، پوچھا تھا کیسے؟ جی حضور نے تو پھر کیسے انہیں پتا چلا کس نے جمع کیا یا نہیں کیا؟ خاموش، انوار شریعت انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ حدیث پوری پڑھو۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ فعل ہو گئے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا؟ مولوی صاحب ذرا گھر میں بھی تو جان کر دیکھتے تھے، یہ میرے پاس موجود ہے سیرت سنائی۔ انہوں نے کہا میں پھر پڑھتا ہوں، مسیح علیہ السلام اب تک زندہ ہے، محمد فوت ہو گئے، پس افضل کون؟ یہ نیچے کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، یہود کے ڈر کے مارے تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے، اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے۔ اس کو انہوں نے کیا گنا؟ گستاخی۔
اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب الزامی جواب. یہ جیسے سیرت سنائی والے نے عیسائیوں کو دیا. آؤ سنو. مناظرہ سیالکوٹ شہر میں عیسائی مشن اور اناف کے درمیان مناظرہ ہوا. عیسائی مشن نے علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 مردوں کی طاقت تھی تو عائشہ صدیقہ میں یہ مجال کہاں کہ 9 سال کی عمر میں اتنی طاقت برداشت کر سکے. مگر علیہ السلام اس کے جواب سے عاجز رہے. مولانا ثناء اللہ مرسر سے انہیں بلایا گیا. انہوں نے آ کر عیسائی مشن سے سوال کیا, عیسائیوں یہ بتاؤ طاقت محدود ہوتی ہے یا محدود زیادہ ہوتی ہے غیر محدود؟ عیسائی بولے طاقت غیر محدود زیادہ ہے. مولانا نے فرمایا عیسائی عقیدہ کے مطابق جب حضرت مریم غیر محدود خدا کی طاقت برداشت کر سکتی ہیں تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ 40 مردوں کی طاقت کیا لکھے وہ یہ کیا لکھا؟ اگر وہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی نہیں. اور اسی کر کے میں پہلے پوچھا سی جو کتنے پڑھے ہیں مدرسے پیچھے بیٹھے, اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. اب آؤ یہ میرے پاس اسی طرح کا جواب, میرے پاس کمالات عزیزی میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہے. یہ الزامی کمالات عزیزی ادھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فیل ہو گئے. انہوں نے الزامی جواب دیا. کس کو دیا؟ اس کو جس نے اس کو سوال اعتراض کیا. مولوی صاحب خاموش ہو کر بیٹھو. یہاں سیرت سنائی والا اسی طرح الزامی جواب دے کر اب اس کو میں پکڑ کر کہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی خدائی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتی ہے. یہ خیانت مت کرو, یہ کمالات عزیزی ہے. اس میں اسی طرح کہا کہ سنو جی, ایک پادری نے سوال کیا تمہارے پیغمبر نے وقت قتل امام حسین سے فریاد نہ کی, حالانکہ غیب کا محبوب طرف ہے. خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے تشریف لے گئے, پردے غیب سے آواز آئی تمہارے نواسے پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا, لیکن ہم کو اس وقت اپنا بیٹا عیسیٰ سلیب پر چڑھا ہوا نظر آیا. اب میں کہوں کہ یہ شاہ عبد العزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ دیا. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب, اللہ کا بیٹا. اب اگلی بات, انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے امام ابو حنیفہ کو بھی کافر ثابت کرنے کی کوشش کی, جبکہ میں کہتا ہوں نکالو فتاوی نظریہ. جگہ جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص امام ابو حنیفہ کی ولایت اور ان کی عظمت کا انکار کرے وہ اہل حدیث نہیں ہوتا ہے. اب میں آگے اور بیان کرتا چلوں. لے آؤ فتاوی سنائیہ. مولوی صاحب نے سب لوگوں نے سنا فتاوی سنائیہ سب کے سامنے. لوگوں آپ لوگوں نے سنا انہوں نے کیا کہا تھا, عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے, کفریہ اور شرکیہ ہے. سنو یار پھر بولو کیا ہے, کفریہ اور شرکیہ ہے. آؤ جی یہ فتاوی سنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 وحدت الوجود. ثناء اللہ مرسری بار بار بتا دیے ابھی میں نہ وجود کے وحدت الوجود, وجود کے اصل معنی ما بالموجودیت یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے. اس کی تشریح یہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی ما بالموجودیت صرف ایک چیز ہے. شیخ محی الدین اکبر قدس سرہ نے اس کے متعلق ایک پرمعنی ربائی لکھی ہے. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کی مثال یہ کسی مکان کی کوٹھیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگا دیے جائیں, کوئی سفید کوئی سرخ کوئی سبز کوئی سیاہ. ان کے پیچھے ایک لیمپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا, مگر باریک نظر والا لیمپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا. قرآن مجید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس تشریح کے مطابق وحدت الوجود کے معنی وحدت الموجد کے ہوں گے جو بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود کو